سر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ایک بات کر رہے تھے کہ مقلد یا غیر مقلد ہونا. اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم مقلد ہوں تو کس کے ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے مقلد ہوں یا بزرگوں کے مقلد ہوں؟ اب حضرت امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے وہ خود امام ہوں گے، کیا وہ بھی کسی کے مقلد ہوں گے؟ اگر وہ کسی کے مقلد ہوں گے تو ان کی اپنی امامت سٹیک پہ لگ جائے گی، ان کو بھی چھوڑ دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، کیا وہ بھی مقلد ہوں گے؟ اور وہ جو فیصلے کریں گے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں گے یا بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے فیصلے کریں گے؟ میرا یہ سوال ہے. بہت اچھا سوال آپ دیکھیں جی، بھائی نے کتنا اچھا سوال کیا ہے کہ بھائی کیا مقلد ہونا ضروری ہے؟ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقلد ہونا چاہیے یا اماموں کا مقلد ہونا چاہیے؟ تو اس سے حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ بھائی تقلید کا مطلب ہے کسی کے پیچھے چلنا، تو آپ امام بنیں. تقلید کا مطلب ہے کہ پیچھے چلنا کسی کے، تو امام بنے. جناب جتنی حدیثیں ہیں ساری حفظ آپ کو یاد ہونی چاہیے ضرور. اور حدیثوں کی تعداد کتنی ہے؟ آئی تھنک 10 لاکھ ہے. ہیں جی 10 لاکھ حدیث آپ کو یاد ہونی چاہیے زبانی. مشکل ہے. سن رہا ہو نا، پھر ہم تقلید نہ کرو. اور 10 لاکھ حدیثوں میں سے کتنی حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں اور کتنی نہیں ہو چکی، اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تاریخ حدیث کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سی حدیث پہلے حضور نے کب فرمائی تھی اور کون سی بعد میں، کون سی پہلے کی اور کون سی بعد کی ہے. حدیث کے معنی اور مفہوم پر آپ کو پورا عبور ہونا چاہیے کہ حدیث میں جب لفظ آتا ہے، مثلا مثال طور پر کالا آتا ہے تو کالا کا معنی کیا ہوگا، یقولو کا معنی کیا ہوگا اور کل کا معنی کیا ہوگا. اور اسی طرح جو اب مثلا قرات لفظ ہے، غریب حدیث ہے، وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. قرآن پاک سارا آپ کو یاد ہونی چاہیے. قرآن پاک کے اندر جتنی کوئی آیات منسوخ ہیں، کتنی ناسخ ہیں، کتنی عام ہیں، کتنی خاص ہیں، کتنی مطلق ہیں، اور جتنے علوم اور فنون ہیں وہ ساروں پر عبور ہونا چاہیے آپ. ٹھیک ہے. اور پھر آپ فرق کر سکیں کہ بھئی سنن نسائی کے اندر حدیث ہے جس میں رفع الیدین سے منع کیا گیا ہے. بخاری میں روایت ہے کہ بھئی حضور السلام کے بارے میں صحابی نے کہا کہ حضور رفع الیدین کرتے تھے. کسی میں کہ رفع الیدین رکوع کے درمیان کرتے تھے اور سجدوں کے درمیان بھی کرتے تھے، کسی میں کہ سجدوں کے درمیان نہیں کرتے تھے، کسی میں ہے کہ بھئی پہلی مرتبہ کرتے تھے، ہر رکعت پہ کرتے تھے، ہر تکبیر پہ، کسی میں ہے کہ شروع میں کرتے تھے بعد میں. تو یہ فرق کریں گے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی نہیں ہے. تو یہ اگر آپ کہنے، میں نے ابھی آپ کو اشارہ نہیں دیا تھا کہ یا ابو حنیفہ بنے یا ابو حنیفہ کے پیچھے. اور نبی پاک سے تو آپ کی ملاقات اگر ہماری ہوتی ظاہری فزیکلی تو ہم تو ان کی بات مانتے. لہٰذا جب امت میں اختلاف ہوا، یہی جو آج وقت ہے کہ ہر بندہ مجتہد مان رہا ہے، یعنی اب تو یہ ہے نا کہ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے نا، اس زمانے کے وہ عالم اور ہوتے تھے، بڑے تگڑے لوگ ہوا کرتے تھے، تو وہ اختلاف کرتے تھے. تو اس وقت پھر ان 4 لوگوں نے کیا کیا، دنیا کو اکٹھا کر دیا. یعنی امام حنیفہ کی تقلید کی جاتی ہے لیکن امام بیہقی کی تقلید نہیں کی جاتی. امام بیہقی بھی حدیثوں کا حافظ ہے. امام ابو حنیفہ کی تقلید کی جاتی ہے لیکن امام طحاوی کی تقلید نہیں کی جاتی، حالانکہ وہ بھی بہت بڑے محدث ہیں. تو انہوں نے کہا کہ گال ختم کرو، مکاؤ اور کیا کرو، بات سمیٹ دو. اگر حدیثوں کی طرف چلے جائیں گے، ہر بندہ حدیث کو فالو کرے گا تو ایک حدیث آپ لے کے آئیں گے، دوسری اس کی مقابل کھڑی ہوگی. آپ نے ابن ابی شیبہ سنا ہے نام؟ جی جی. اس میں تو یہ کہ بھئی یہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو ہے نا، یہ ٹیک لگا کے کتے کی طرح نہیں بیٹھنا نماز میں، لیکن آگے ہوگا کہ اس میں حضور نے پڑھی بھی ہے. دونوں طرف ہر چیز ہوگی. جو میں نے بھی کہا کہ یہاں پر ہاتھ پہنچ جائیں گے، پھر ہاتھ پھر آخر تک کتنے پہنچنے نے، سر تے پہنچ جانے جی اگر آپ اسی محقق بن گئے تھے. لہٰذا 2 ہی صورتیں ہیں ہر فن میں، اور یہ فطری چیز ہے، تقلید فطری چیز ہے. آپ کیا کام کرتے ہیں بتائیں نا؟ آپ میڈیسن کی کمپنی میں جاب کرتے ہیں. میڈیسن کی کام. تو میڈیسن میں اگر میرے سر میں درد ہو یا حضرت کے سر میں درد ہو یا چھوٹے مرزا صاحب کے سر میں درد ہو، 3 ہی بندے چلو 3 بڑے نجم ہوندے، تو ہم تینوں مرضی تسی بھی رہے ہو، مرضی ہو تسی. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ بھائی آپ کے سر میں درد ہوتا ہے جب، یا کسی کے سر میں درد، تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. آپ میڈیکل کے شعبے سے، جی جی. تو اسے کہتے ہیں میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے بخار ہے، مجھے دوائی دیں. تو وہ دوائی آپ کو دیتا ہے، بھائی صبح کھانی ہے، شام ہے، دیہڑی ہے، راتی. تو آپ اس سے پوچھتے ہیں پہلے دلیل سے ثابت کر بھائی میں بیمار ہوں، اور پھر دلیل سے ثابت کر کے یہ گولی جو ہے یہ کیسے بنی ہے، کہاں سے آئی ہے، پوری ریسرچ میرے سامنے پیش کر، پھر میں گولی لوں گا. ایسا آج تک کسی نے کیا ہے؟ نہیں یار. آپ تو رکھتے ہیں نا بھائی، میڈیسن بھی تو ایک فن ہے.
تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ایڈی تکلیف ہے نا جی بھائی جی، تو پھر کیا کرو؟ ادھر آ جاؤ، اس اسپیشل ہو جو اسپیشلسٹ ہو جو تمہیں پتہ چل جاسی. لیکن تسی او مریض بننا کی چاہتے ہو؟ تو مریض ہوندہ تو ڈاکٹر ہوندہ. لہذا تسی مریض. اسی طرح تقلید اور مجتہد میں فرق ہے. مجتہد اسپیشلسٹ ہے. کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں تقلید نہ کروں وہ مجتہد بن جائے، اور مجتہد ایسا ہو، اب جو جن جگہ بنیا مجتہد وہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ عربی زبان میں ران کو پٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہوتی ہے نا گھاس اس کو دال اور بے دب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مجتہد ان ساڑھے سامنے سے ان کے کریے پھر دس اور دوں کچھ ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم عام آدمی کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ ہر معاملے میں کیا کرے گا. یہاں پہ مستری لگاتے ہیں تو اس سے رائے نہیں پوچھتے، اس سے دلیل نہیں مانگتے، بھئی ہے جو اسی تینگی اس کو کہتے ہیں ایسے کرنا ہے وہ کر دیتا ہے. الیکٹریشین آتا ہے تو اس کی تقلید کی جاتی ہے، پلمبر آتا ہے تو اس کی تقلید کی جاتی ہے، ہر فن کا ماہر ہے تو اس کی کیا کی جاتی ہے؟ اس سے دلیل نہیں مانگی جاتی. ایسا ہی ہے نا. ہاں آپ اگر بننا چاہتے ہیں تو اس فن کے اسپیشلسٹ ہو جائیں تو آپ خود کر دیں، بسم اللہ کریں. ایسا ہی ہے نا جی. تو یہ ہو گیا آپ کا عام آدمی کا سوال، اور قرآن پاک نے بھی اسی کا حکم دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو ان کے پیچھے جو لوگ وہ جو کیا ہیں؟ علم والے، اہل علم. یا اہل علم بن جاؤ، نبی پاک نے فرمایا یا عالم بن یا طالب علم بن، یا طالب علموں سے اور عالموں سے محبت کرنے والا بن، ان سے تعاون کرنے والا بن، یا ان سے کیا کر محبت کرنے والا بن، اور پانچواں نہ بن. تو یہاں پہ یہ کہ وہ پانچواں بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اگلا حصہ ہے آخری ہے جو آپ کا کہ بھئی امام مہدی آئیں گے تو کیا کریں گے. تو امام مہدی کے بارے میں حدیثوں میں موجود ہے کہ وہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، یصلح اللہ فی لیلۃ، ایک رات میں ان کو سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. لہذا انہیں تقلید کی ضرورت نہیں ہوں گے، وہ خود مجتہد ہوں گے. اور اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی خود کیا ہوں گے؟ مجتہد ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جو اجتہاد کریں گے وہ مسلمانوں کے مطابق ہی ہو، مسلمانوں کے خلاف وہ این نہیں کریں گے. بھائی ارباں خرباں دنیا دی طریقہ نماز ایک طرف ہوئے گا تو وہ اپنا وکھ رکڑ سن. ایسا ہی ہے نا کہ بندہ سی یار ساڑیاں تو نسلیں جناب قیامت تو پہلے پڑھدیاں مر گئیاں، دفن ہو گئیاں. ہوں سن پتہ لگا بھی ساڑی تو جی حدیث سی وہ ضعیف سی. راتی حدیث ہونی 500 ضعیف، سویر ہوندی تو 400 بچتی ہے، 100 کی ہو جاتی ہے، شہید ہو جاتی ہے. اگلا دن گزرتا تو 400 رہ جانیاں، پھر صبح پتہ لگتا بھی 100 اور ضعیف ہوگی جی. اے سیاستہ سی سیاستہ آخری سن نا، کھیڈ بنائی نا، حدیث کو کھیڈ بنا لینا لوگوں نے. سیاستہ کا مطلب ہے سیاہ صحیح کی جمع ہے 6 صحیح کتابیں، یعنی ان کتابوں میں کیا تھی؟ ساری کی ساری صحیح تھی. لیکن جب اصل اپنی دلیلیں میں کٹی ہوئی ساڑیاں دلیلیں موجود ہوں وہ ساریاں کیا ہو گئیاں؟ ضعیف ہو گئی. ٹھیک ہے جی. لہذا نبی کو یا امام کو اجتہاد کی ضرورت، اس کی تقلید کی ضرورت ہے، تقلید عام آدمی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی بھائی نے یہ سوال کیا کہ اگر بھائی امام احمد بن حنبل کا کوئی بندہ مقلد ہو جائے، بھی چلو میں امام کے پیچھے چلتا ہوں تو اس کے لیے رفع الیدین کرتا ہوں، یا امام شافعی کا مقلد ہوتا ہوں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بھئی ان کے مذہب کی ساری کتابیں پڑھے، پھر یا اس کے مذہب کا علم حاصل کرے، یا اس کے کسی بڑے مذہب کے کسی عالم کو فالو کرے. تو یہاں پہ حنبلیوں کا کوئی عالم موجود نہیں، حنبلیوں کا کوئی مدرسہ موجود نہیں، نہ شافعیوں کو موجود ہے. تو اس کے لیے شفٹ ہونا پڑے گا، عراق شریف چلا جائے، شام چلا جائے، کسی عرب علاقے میں جا کے بسے، اور وہاں پہ شافعی بھی ہوتے ہیں، مالکی بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیں. کوئی حرج نہیں. عقائد کے حوالے سے سوال آپ کے پورے ہو گئے، آپ کی کلیئرنیس ہو گئی ہے؟ جی سر کلیئر. آپ کی بھی ہو گئی ہے جی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی ہیں تو ہم حاضر ہیں. نہیں سر فی آج آپ نے پھر ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے دوبارہ، جہاں پہ آپ جہاں سے گئے تھے پھر آپ نے واپس آنا ہے انشاءاللہ سر.